ایک شرارتی مولوی، یہ ایک سال تقریباً ہو گیا، ایک منظر عام پہ آیا ہے، طرح طرح کے شوشے چھوڑتا ہے۔ پہلے اس نے شوشہ چھوڑا تھا روزہ بند ہونے کے والے سے کہ اذان فجر ہو بھی جائے تو پھر بھی تم کھا سکتے ہو، اور غلط یعنی تشریح کی، حدیث پر جھوٹ بولا، رسولہ پہ جھوٹ بولا، جس کا ہم نے رد کیا۔ اب یہ ظالم پچھلے سال کا اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب یہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی نہیں دینی چاہیے، چونکہ صحابہ نے نہیں دی، صحابہ نے نہیں دی۔ وہ سنت کی روشنی میں جو ہم نے دین پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، انہوں نے بھی بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی۔ اور تو میں سے پوچھتا ہوں کہ صحابہ نے دی نہیں یا مدینے میں تھی نہیں؟ یعنی بھینس مدینے میں تھی نہیں یا صحابہ نے دی نہیں؟ اور ظالم یہ بتا کہ دلائل شرعیہ کتنے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ اگر سنت کے اندر کوئی چیز نہیں ملتی، اجماع کے اندر ہو، تو وہ شرعی دلیل ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ۔ تو لہذا اگر صحابہ نے نہیں دی چونکہ مدینے میں تھی نہیں، تو اس کے بعد پوری امت کا اجماع ہو گیا، پوری امت کا اجماع ہو گیا، کسی ایک امام نے بھی یہ کہا ہو کہ جناب بھینس کی قربانی نہیں ہے، تو جواب دو اس کا کہ صحابہ نے دی نہیں یا مدینے میں تھی نہیں، اور کیا دلائل شرعیہ میں اجماع ہے یا نہیں؟ تو جو چیز اجماع سے ثابت ہوگی کیا وہ شرعی دلیل نہیں بن گی اس کے لیے؟ تو لہٰذا بھینس کی قربانی اجماع سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور پھر میں پوچھتا ہوں اس مولوی سے، اللہ کریم نے سورہ حج آیت نمبر 34 کے اندر جو فرمایا ہے، اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ اللہ کے دیے پر اللہ کا نام جو ہے وہ پکارا جائے، من بہیمۃ الانعام۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرما رہا ہے کہ تم بہیمۃ الانعام میں سے قربانی دو، یعنی بے زبان جو چوپائے ہیں ان کی قربانی دو، تو کیا یہ جو بھینس ہے بہیمۃ الانعام کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر آتی ہے تو بھینس کی قربانی قرآن سے ثابت ہو گئی، اور سنت کے اندر کیوں نہیں کہ مدینے میں نہیں تھی؟ یعنی یہ نہیں کہ دی نہیں تھی نہیں، باقی اس کے بعد اگلی دلیل اجماع، اجماع کے ساتھ ثابت ہے۔ اور پھر مولوی سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر صحابہ نے بھینس کی قربانی نہیں دی تو کیا صحابہ نے بھینس کی زکوٰۃ دی ہے؟ تو کیا آج کل جس کے پاس زیادہ بھینسیں ہوں گی، اس کا نصاب جو ہے وہ پہنچ جائے زکوٰۃ تک، تو کیا وہ بھینس کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ کہ وہاں بھی یہ جاہل مولوی یہی کہے گا کہ جناب صحابہ نے زکوٰۃ نہیں دی، بھینس کی صحابہ نے زکوٰۃ نہیں دی، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو میں مولوی سے پوچھتا ہوں کہ آج جس کے پاس بھینسیں ہیں اس کا نصاب کیا ہوگا؟ اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کتنا نصاب ہوگا؟ اس کی دلیل کیا ہوگی؟ جب صحابہ نے زکوٰۃ نہیں دی، اگر قربانی نہیں دی تو صحابہ نے زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ تو لہٰذا اس طرح کے جو شریر قسم کے مولوی شیطان ہیں، ان کو استعمال کر کے چینل والے جو بدبخت ہیں وہ جناب اپنے چینل کو چلانے کے لیے، اور ایسے مولوی اپنی مشہوری کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں۔ یہ لوگ مجرم ہیں، جہاں یہ ملے انہیں پکڑنا چاہیے، کان پکڑوانے چاہیے۔ تم امت کے اندر انتشار چاہتے ہو ظالم، امت کا اس پہ اجماع ہے، اجماعی امت کے ساتھ صدیوں سے امت جو ہے وہ بھینس کی قربانی دے رہی ہے، اور تو وسواس پیدا کر رہا ہے، شبہات پیدا کر رہا ہے، امت کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے۔ لہٰذا دیکھو یہ جو بھینس کا ذکر ہے یہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے۔ امام مالک اس کا ذکر کر رہے ہیں، امام احمد بن حنبل اس کا ذکر کر رہے ہیں، فقہاء اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس کو گائے کی قسم بتا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اجماعی امت کے ساتھ جو ہے یہ بھینس گائے کی قسم کے اندر ہے۔ اور مسند فردوس کے اندر روایت ہے کہ علی مرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح گائے کے اندر حصے ہوتے ہیں ساتھ، اسی طرح بھینس کے اندر بھی ساتھ حصے ہوں گے۔ تو لہٰذا مولوی پر یہ بھی سوال ہے، ہم نے تو جناب مسند فردوس سے روایت بھی پیش کر دی ہے کہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ گائے کی طرح بھینس کے اندر حصے ہوں گے، تو لہٰذا تو بھینس کی قربانی کے رد کے اندر ایک ضعیف روایت پیش کر دو کہ جس کے اندر ہو کہ بھئی بھینس کی قربانی نہیں دینی چاہیے۔ تو لہٰذا تیرے پاس تو ہے کچھ نہیں سوائے شیطان کے وسوسے سے، کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے، اجماع امت سے دلیل پیش کی ہے، حدیث کی کتابوں سے ہم نے دلیل پیش کی ہے۔ تو لہٰذا مولوی سے پوچھا جائے کہ مدینے کے اندر تھی کہ صحابہ نے دی نہیں یا تھی نہیں، اور کیا بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی، جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے کہ بہیمۃ الانعام سے قربانی دو۔ اگر کوئی بھینسوں کی زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ کیسے دے گا؟ صحابہ نے تو بھینس کی زکوٰۃ دی نہیں، جیسے قربانی نہیں دی، تو کس چیز کو دلیل بنا کے دی جائے گی؟ اور صدیوں سے امت جو ہے اجماع کے ساتھ بھینس کی قربانی دے رہی ہے۔ کسی ایک امام کا قول لے آؤ کہ جس نے کہا ہو جناب بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے مولوی، ایسے چینل والے مجرم ہیں جو امت کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، لہٰذا ایسوں کو پکڑ کے اندر کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں نے چند سوالات اس مولوی پہ قائم کیے ہیں، اب اس کا فرض بنتا ہے اس کے چیلوں کا، اس کے چاہنے والوں کا کہ اس سے جواب لے کر دیں۔